الحمد للہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، وہ قوم کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی نعمتوں سے نوازا کہ جنت سے من و سلویٰ بھی کھلاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب ان کے بچے چھوٹے تھے وادی طوا کے اندر، جب وہ لوگ باہر نہیں نکل سکے، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ رزق کے ساتھ ساتھ جنت کی چیزوں کے ساتھ ساتھ میں ان کے بچوں کے کپڑے بھی، جیسا ان کے بچے بڑھتے تھے اسی طرح بچوں کے ساتھ ساتھ ان کا لباس بھی بڑھتا تھا۔ ایسی نعمتیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن وہ قوم نہیں سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذابات میں مبتلا کر دیا۔ بنی اسرائیل کو کئی طرح کے عذاب دیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ فرعون ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا تھا، انہیں غلام بنا کے رکھا تھا بنی اسرائیل کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، اور اللہ کا فرمان، اللہ کا حکام وہ قوم نہیں مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دی اللہ پاک۔ میرے محترم دوستو، آج امت کا کیا حال ہے؟ ہم جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اللہ کے احکام کو چھوڑے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی طریقہ ہماری زندگی سے نکل گیا ہے، تو بھی اللہ پاک ہمیں رزق دے رہے ہیں، صحت دیے ہیں، رزق دے رہے ہیں، دولت دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیے ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن میرے دوستو، یہ اللہ کی جو چھوٹ ہے، یہ چھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں چھوٹ دیے ہیں، بننے کے بعد سخت پکڑیں گے اللہ تعالیٰ، سخت پکڑیں گے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت ہی مضبوط پکڑ ہوں گی میرے محترم۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ زندگی کے اندر اللہ کے احکام پہ چلنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے پہ چلنا ہے، اور لوگوں میں بھی چل پھر کے اس کی دعوت دینا ہے میرے محترم دوستو۔ ورنہ اگر یہ امت صحیح طریقے سے، یہ امت کو اگر دیکھا جائے، یہ امت اللہ کی اتنی نافرمانیاں کر چکی ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں رحمت کی نظر سے دیکھ رہے، اس لیے ہم چل رہے پھر رہے۔ اللہ نے صحت بخشی ہے، اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر میرے محترم دوستو اللہ چاہتے تو ہمیں زمینوں میں دھسا دیتے، اللہ چاہتے تو ہمیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ چاہتے تو ہمیں عذابات میں مبتلا کر دیتے۔ کیوں مبتلا کرتے؟ کہ ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو نماز ہے، نماز کو چھوڑے ہیں ہم۔ ہماری زندگیوں میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ بھی دینے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے، مساجدیں ہماری خالی ہیں۔ دیکھو، رمضان کا مہینہ تھا تو مسجدیں بھری ہوئی تھی، بس رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو مسجدیں پوری خالی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو پوری دنیا کا خلیفہ بنانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کی بادشاہت مسلمانوں کو دینے کے لیے آج بھی تیار ہے اللہ پاک، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ بشرط یہ کہ تم مومن ہو، اللہ کے احکام پہ چلنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے پہ چلنے والے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے احکام پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔